بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس انٹرویوز کوچنگ کلاس میں اپنے متعلقہ سبجیکٹ، اپنے متعلقہ موضوع ریپیٹڈ کوشچن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سوالات ہوئے، ان سوالات کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں تیل کی قیمتوں کا تعین کتنے دن بعد کیا جاتا ہے؟ تو یہ 15 دن بعد کیا جاتا ہے، اور اردو میں اس کو پندرواڑہ کہتے ہیں۔ پندرواڑہ پوچھا یہ گیا تھا کہ انگریزی میں اس کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو انگریزی میں اس کے لیے فورٹ نائٹلی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فورٹ نائٹلی، اس کو پندرواڑہ یا 15 روزہ کہا جاتا ہے۔ فورٹ نائٹلی، جو اخبارات، جو میگزین، جو رسالے 15 دن بعد چھپتے ہیں، 15 دن بعد ان کی ایڈیشن ہوتی ہیں، ان کو بھی فورٹ نائٹلی کہا جاتا ہے۔ یعنی ڈیلی، روزنامہ، فورٹ نائٹلی، ویکلی یعنی ہفتہ وار، فورٹ نائٹلی پندرواڑہ، اور منتھلی جو ہے وہ آپ کا ماہانہ، اور اینولی وہ آپ کا سالانہ ہے۔ وی آئی پی کے حوالے سے سوال ہوا تھا۔ وی آئی پی اسٹینڈ فور ویری امپورٹنٹ پرسنالٹی۔ ویری امپورٹنٹ پرسنالٹی، یہ وی آئی پی کے لیے اسٹینڈ ہوتا ہے۔ پی ٹی اے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ڈیلز، کیا ڈیل کرتا ہے؟ یہ آپ کے مواصلات کی، کمیونیکیشن کے تمام نظام کو ڈیل کرتا ہے۔ پہلے یہ پی ٹی سی ایل، اور آج کل جو ہے وہ آپ کے موبائل اور آپ کے سوشل میڈیا، آپ کے یہ ٹیلی کمیونیکیشن کے جو یعنی دور سے جو کمیونیکیٹ ہوتے ہیں، مختلف آلے، مختلف اوزار، مختلف لوگ، یہ پی ٹی اے اس کو ڈیل کرتا ہے۔ پیر کو کالا کا کہاں واقع ہے؟ پیر کو کالا کا ڈیرہ بگٹی میں واقع ہے۔ کس نسبت سے مشہور ہے؟ یہ سوال پوچھا گیا تھا۔ گیس کی نسبت سے مشہور ہے۔ نہایت بھاری مقدار میں یہاں سے گیس جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے۔ what do you know about منی بجٹ؟ منی بجٹ کیا ہوتا ہے؟ منی بجٹ یہ ہوتا ہے کہ ہر اسٹیٹ، ہر ریاست، ہر ملک سالانہ طور پر ایک بجٹ دیتی ہے، ایک تخمینہ لگایا جاتا ہے، جو مئی اور جون کے مہینے میں یہ سالانہ تخمینہ لگایا جاتا ہے۔ لیکن اگر کبھی کبھار ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے، ملک کے معاشی حالات کو، ڈیفالٹ کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے اچانک کوئی تخمینہ آ جائے تو اس کو منی بجٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ کبھی بھی آ سکتا ہے اور حکومتی وقت کی طرف سے آتا ہے۔ ارسا، IRSA، what do you know about ارسا؟ اس کو انڈس ریور سسٹم اتھارٹی کہتے ہیں۔ انڈس ریور سسٹم اتھارٹی، اس اتھارٹی کے زیر اہتمام کیا کام ہے؟ یہ صوبوں کے درمیان پانی کا ایک معاہدہ ہے، یعنی کہ کس صوبے کو، پاکستان کے مخصوص صوبے کو کتنا پانی مختلف انڈس واٹر جو ہے اس سے کتنا پانی جو ہے وہ ملے گا۔ یعنی مختلف سمندر جب دریائے سندھ میں آ کر گرتے ہیں تو اس کے بعد پھر پانی جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اس کو ارسا، انڈس ریور سسٹم اتھارٹی کہتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت کون سی ہے؟ برج خلیفہ۔ آپ کے جو UAE، یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی جو برج الخلیفہ بلڈنگ ہے، یہ دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت ہے۔ یہ سوال پوچھا گیا تھا، ٹیکنیکل سوال ہے، بندہ ڈیٹ بھی بھول جاتا ہے۔ شیرانی میں، شیرانی ڈسٹرکٹ شیرانی، یہ پہلے فورٹ سنڈیمن یعنی ضلع جوب کا حصہ تھا۔ تقریباً 2018 میں اس کو نیا ضلع بنایا گیا ہے، شیرانی ڈسٹرکٹ شیرانی۔ یہ ڈسٹرکٹ شیرانی میں کس چیز کے قدرتی باغات بہت مشہور ہے؟ تو چلغوزے کے قدرتی باغات بہت مشہور ہے۔ یہ نیچرلی جو ہے یہاں پر چلغوزہ پایا جاتا ہے، اور دنیا میں چلغوزے کی یہ باغات جو ہے وہ تیسرے چوتھے نمبر پر ہیں، اور یہ قدرتی ہے، یہ نیچرل ہے۔ سوال یہ پوچھا گیا تھا، سوال کے اندر سوال کہ ان باغات میں، ان جنگلات میں شدید ترین، تاریخ کی شدید ترین آگ کب لگی؟ تو وہ آگ مئی 2022 کو چلغوزے کے
ان باغوں میں، ان جنگلات میں لگی اور بالآخر ان کو بجھا دیا گیا. بہت سے چلغوزے کے جنگلات جو ہیں وہ جل گئے اور مقامی لوگوں کا بہت بڑا نقصان ہوا. پاکستان میں یوم تکبیر کب منایا جاتا ہے؟ 28 مئی کو منایا جاتا ہے. کیوں منایا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ وہ دن ہے جب پاکستان نے انڈیا کے مقابلے میں اپنے ایٹمی دھماکے کیے. 28 مئی 1998 کو حکومت کس کی تھی؟ حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی. اور یہ دھماکے کہاں ہوئے؟ سوال کے اندر سوال کیا گیا تھا. یہ دھماکے چاغی میں ہوئے. یہ دھماکے بلوچستان کے علاقے چاغی میں کیے گئے. ایران میں مظاہرے ہو رہے ہیں. ایران میں مظاہروں کے حوالے سے مظاہرے کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ایک خاتون مہیسا امینی یہ نام یاد رکھنا ہے. مہیسا امینی کو ایران میں فورسز کی طرف سے مار ڈالا گیا، جس کی وجہ سے خواتین کے مظاہرے شروع ہوئے اور اس میں بعد میں پھر مرد بھی کود پڑے اور خواتین حقوق مانگ رہی ہے، خواتین آزادی چاہ رہی ہیں. جبکہ ایران کی جو گورنمنٹ ہے، ایران کی جو مذہبی حکومت ہے، وہ ان کو جو ہے وہ ان مظاہروں پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو یہ ایران کی مظاہروں کی بنیادی وجہ مہیسا امینی کا قتل ہے. اور کس لیے ہو رہے ہیں؟ خواتین آزادی چاہ رہی ہیں کہ وہ بھی یورپ اور امریکہ کی خواتین کی طرح، وہ شاہ کے دور کی طرح جب رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی، اس ترتیب سے وہ بار گھومے اور پھرے. لیکن حکومت ایران اس پر رضامند نہیں ہے. امیزون کے بانی کا کیا نام ہے؟ بہت بڑی ملٹی نیشنل جو ہے وہ آپ کی کمپنی ہے امیزون. بہت سے لوگ جو ہے وہ اربوں لوگ اس کے ساتھ منسلک ہیں. امیزون کے بانی کا نام جیف بیزوس ہے. جیف بیزوس از دا CEO آف امیزون. OIC کے سیکرٹری جنرل، موجودہ سیکرٹری جنرل کون ہے؟ OIC کے موجودہ سیکرٹری جنرل OIC کے وہ حسین ابراہیم طہا ہے. حسین ابراہیم طہا. سوال یہ پوچھا گیا تھا OIC کب قائم کی گئی؟ OIC 1970 کو یا 1969 کو اس کا قیام عمل میں لایا گیا. کیوں قائم کی گئی؟ کیونکہ یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کو آگ لگا دی تھی. اس نسبت سے OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس بنائی گئی تھی. اس کا سب سے پہلا اجلاس کہاں ہوا؟ اس کا سب سے پہلا اجلاس رباط میں ہوا. وہ رباط میں ہوا. دوسرا اجلاس 1974 کو پاکستان کے شہر لاہور میں ہوا. 1974 کو پاکستان کے شہر لاہور میں ہوا. یہ سوال پوچھا گیا تھا پاکستان کے کون سی شخصیت OIC کے سیکرٹری جنرل رہے ہیں؟ تو آپ کے عبدالحفیظ پیرزادہ جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے OIC کے سیکرٹری جنرل رہے ہیں. قطر کی آبادی، قطر میں اس وقت فٹ بال ٹورنامنٹ ہو رہا ہے اور دنیا کی نظریں اس پر ہے. کرنٹ افیئر میں نہایت زیادہ اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو قطر کی آبادی جو ہے وہ 30 لاکھ ہے اور اس کا رقبہ 11,000 مربع کلومیٹر ہے. قطر کی آبادی 30 لاکھ اینڈ رقبہ 11,000 کلومیٹر، 11,000 مربع کلومیٹر. گلیشیئرز، what do you know about گلیشیئرز برف کے بڑے بڑے ٹکڑے، برف کے انتہائی بڑے بڑے ٹکڑے، پہاڑوں جتنے ٹکڑے جو سمندروں میں موجود ہے. اور خاص کر یہ جو آپ کا برازیل میں انٹارکٹیکا ہے، یہاں پر بڑی تعداد میں جو ہے وہ گلیشیئرز موجود ہیں. تو سمپلی اس کا جواب یہ ہے کہ برف کے بڑے ٹکڑوں کو گلیشیئرز کہا جاتا ہے، برف کے پہاڑوں کو گلیشیئرز کہا جاتا ہے. 5 اگست 2019 مقبوضہ کشمیر کی تاریخ میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ تو یہ وہ دن ہے جب بھارت نے اپنے آئین سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا اور انڈیا نے اس کو اپنا حصہ قرار دیا. اس کے بعد ایجیٹیشن ہوئی، مظاہرے ہونا شروع ہوئے، تمام کشمیری ان مظاہروں میں کود پڑے اور اس دن سے آج دن تک جو ہے مقبوضہ کشمیر میں مظاہرے اور مزاحمت ہو رہی ہیں. 5 اگست 2019 مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی گئی. حرمین شریفین سے کیا مراد ہے؟ حرمین شریفین سے مراد ہے مکہ اینڈ مدینہ. The two holy cities is called حرمین شریفین. ایک کو حرم کہا جاتا ہے، جبکہ جب یہ دو مل جائے یعنی مکہ اور مدینہ شریف تو ان کو حرمین
کہا جاتا ہے؟ حرمین شریفین، ایک کو حرم شریف جبکہ جمع کے لیے حرمین شریفین۔ تحریک خالصتان کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں؟ What do you know about the movement of خالصتان؟ تو تحریک خالصتان یہ سکھوں کی تحریک ہے جو قیام پاکستان و ہندوستان سے پہلے سے جو ہے وہ چل رہی ہے اور آج کل بھی بڑے زوروں پر ہے۔ سکھ چاہتے ہیں کہ ان کی ایک علیحدہ ریاست ہو اور وہ انڈیا سے علیحدہ ہو، اس کو خالصتان کی تحریک کہا جاتا ہے۔ استثواء بالرائے، استثواء بالرائے کو انگریزی میں کیا کہا جاتا ہے؟ استثواء بالرائے کو انگریزی میں ریفرینڈم کہا جاتا ہے۔ استثواء برائے کیوں ہوتا ہے؟ کسی مخصوص بیلٹ یا خطے کے عوام سے ان کی رائے جاننے کے لیے ایک الیکشن کمپین ہوتی ہے، ایک ووٹ کاسٹ کیے جاتے ہیں، ان سے رائے مانگی جاتی ہے، اس کو استثواء برائے یا ریفرینڈم کہا جاتا ہے۔ بھارت کی سب سے مشہور وزیر اعظم، خاتون وزیر اعظم اندرا گاندھی کو کب قتل کیا گیا؟ 31 اکتوبر 1984 کو بھارت کی انڈیا کی پرائم منسٹر اندرا گاندھی قتل ہوئی اور ایک سکھ نے ان کو مار ڈالا۔ تو یہ وہ سوالات تھے جو آپ کے ریپیٹڈ کوشچن کے زمرے میں آتے ہیں۔ بتاتا چلوں کہ 7 تاریخ کے بعد ہمارا ایک نیا ورژن سٹارٹ ہوگا، ہمارے ساتھ رہیے، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ پر دیا ہوا آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سے بر وقت مطلع ہو، اور کمنٹ سیکشن میں آ کر آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا اس میسج کے ساتھ کہ گڈ لک فار یور کمنگ انٹرویو۔